بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری جانب سے ان کے جواب دیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہ آتے ہیں اور وہاں قبر شریف سے بھی گزرتے ہیں اور آپ پر درود بھیجتے ہیں تو نکلتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو دیوار ہے اس دیوار پر بھی ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، اور پھیرتے ہی نہیں بلکہ ہاتھ کے ساتھ اس کو پھیر کے اپنے سینے پر بھی لگاتے ہیں، اپنے چہرے پر بھی لگاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے پہلے ایک حلقے میں بتایا کہ کچھ لوگ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی ایسے ہاتھ پورا گھما کے پورا چکر مارتے ہیں، یا جہاں جہاں موقع پاتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں اور وہاں دعا کرتے ہیں۔ دعا کیجیے، آپ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑیے، دعا کیجیے، لیکن اس کو جانا اور چومتے رہنا چاروں طرف سے، ہر جگہ چومنا، ہر جگہ ہاتھ لگانا، یہ شریعت کا حکم نہیں۔ شریعت کا حکم یہ تھا کہ رکن یمانی پر ہاتھ لگاؤ اور اسی طرح سے حجر اسود پہ بوسہ دو۔ آج کے سوال میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں پہنچ کر کے جب درود و سلام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی چھوتے ہیں اور اس پر ہاتھ اپنا پھیرتے ہیں اور پھر پھرے ہوئے ہاتھ کو اپنے سینے اور چہرے پر لگاتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں لگتا ہے۔ تو ہم جواباً پھر وہی بات دہراتے ہیں جو کہ بار بار یہ بات کہی جاتی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا حکم دیا وہ تو نہیں کرو، اس سے زیادہ آپ کو مزید برکت، جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہو نہ رسول نے دیا ہو تو اس کام کے کرنے سے آپ کو برکت کہاں مل سکتی؟ برکت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، برکت کی طرف ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور آپ نہ ان کی ہدایت لیتے ہو نہ اللہ کا فرمان لیتے ہو، بلکہ کسی نے کہا یا کسی نے سمجھا دیا یا آپ کے خواب و خیال میں ایسے آ گیا کہ چلو یہاں بھی برکت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں عادتوں کے پابند ہوتے ہیں، کسی اور قوم کے بھی طور طریق کو حاصل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے ہاں یہ چیزیں بھی دین کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ کام کہ صلاۃ و سلام کے بعد آپ جا کے جو ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جو ہاتھ پھیرتے ہیں کہ بھائی یہ کام آپ کا صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، آپ اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جائیں، اس لیے کہ شریعت میں جن جگہوں پر ہاتھ لگانے یا چومنے کا تذکرہ ہے ان کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے موجود ہے۔ وہ کون سی جگہ ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے، ایک تو حجر اسود ہے جہاں چوما جاتا ہے، اور دوسرا رکن یمانی ہے جہاں ہاتھ لگانے کا حکم ہے، اور حجر اسود پر اگر آپ چومنے کے لیے نہ پہنچو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ صرف دو جگہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کیا ہے، اس کا حکم بھی دیا ہے کہ ایسا کرو جب وہاں گزرو۔ اب اس کے بعد آپ تیسری جگہ بنا لیں کہ نہیں یہاں بھی بوسہ دینا چاہیے اور وہاں بھی بوسہ دینا چاہیے، کیا حجت ہوتی ہے؟ ارے یہ تو بہت مبارک جگہ ہے، اس میں فلاں مدفون ہے، یا کہ فلاں ایسا ہے، اور اسی پر بس نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں اور آپ کے بارے میں پوچھا۔ لوگ بہت سے اولیاء فقراء کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے پیشانیاں رگڑتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، چکر مارتے ہیں، ان کی دیواروں کو چھوتے ہیں اور ان کے اوپر جو چادر اڑھائے رہتے ہیں ان پر بھی ہاتھ لگاتے ہیں، اور میں تو دیکھا نہیں ہوں جا کر کے چومتے چاٹتے ہیں، زبان سے بھی چاٹتے ہیں کہ نہیں چاٹتے ہیں، کچھ بعید نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، غلط ہے۔ کسی آدمی کو اگر آپ دیکھیں، اور یہ فکرہ ہو بھی سکتا تھا کہ کوئی آدمی خانہ کعبہ جس پر ہاتھ لگانا اور اس طرح سے اس کے پتھر کو بوسہ دینا یہ جائز تھا، پوری دیوار کو کہیں بھی ہاتھ لگاتا اور بوسہ دیتا، لیکن ایسا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور رسول کے زمانے میں ایسا کہیں کچھ نہیں ہوا، ان کے بعد جب معاویہ ایک بار حج کرنے آئے تو انہوں نے خانہ کعبہ میں جگہ جگہ اپنے ہاتھ سے لگایا، اس پہ ہاتھ لگایا، تو ان کو جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور صحابہ کرام کے اندر سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید کی تفسیر اور شرح سکھا دے، لہذا ان کی باتیں
معتبر ہوتی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان کو بڑے عمر رسیدہ صحابہ کے ساتھ بیٹھاتے تھے، تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عمر یہ کیا آپ ان کو ایک چھوٹے سے بچے کو، اس لیے کہ رسول کی وفات کے وقت ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 12-14 سال کی رہی ہوگی، تو اس کو کیا ہم لوگ ساتھ بیٹھاتے ہیں؟ ارے ہم اتنے عمر دراز ہیں، بڑے مانے جاتے ہیں، اور اس بچے کو آپ بیچ میں ہمارے بیٹھاتے ہیں، اس سے جیسے ہم سے مشورہ لیتے ہیں اس سے بھی مشورہ لیتے ہیں، جس سے ہم سے بات کرتے ہیں اس سے بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یوں ہی نہیں بیٹھاتا ہوں، یہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے فہم و فراست کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے دوسرے دن پھر لوگ جب اکٹھا تھے تو حضرت آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس فی دین اللہ افواجا والی صورت جو اتری ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ تو انہوں نے کہا ارے بھائی اس کا مقصد یہ تھا بشارت کہ اب دین میں لوگ بہت سے داخل ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کو اللہ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے، یہ اچھی خبر تھی۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے، یہ بشارت ہونے کے بعد رسول کا جو اپنے کام کا جو مقصد تھا، رسالت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچایا، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اب دین کا راستہ کھل چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ تھا آپ کو بتایا جائے کہ اب آپ کے انتقال کا وقت آ گیا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، انتقال کا وقت آ گیا ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو یہ ہے بات سمجھنے کی، اور وہی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ تعالیٰ ان کو تو قرآن مجید کی تفسیر و تعویل سکھا دے۔ تو یہ بڑے عالم تھے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان یہ بھی بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے، یہ بھی کتاب وحی میں سے ہیں، جو قرآن مجید کی اترنے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے چمڑے پر یا پتھر کی تختی پر، یا اس طرح سے ہڈی پر، جو چوڑی ہڈی ہوتی ہے جو یہاں پسلی کے پاس جو اونٹوں کے اندر ہوتی تھی ان پر، تو اس طرح سے لکھوا دیا کرتے تھے، وہی چیز میسر تھی وہاں پر۔ تو حضرت معاویہ بھی ان میں سے ایک کاتب تھے، اور بڑے پائے کے صحابی ہیں، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں۔ تو اب یہ ساری تفسیر بتانے کا مقصد یہ کتنے بڑے پائے کے صحابی ملک شام کے گورنر تھے ابو بکر و عمر کے زمانے میں، بعد میں پھر جب وہ اختلافات ہوئے تو پھر وہاں کے حاکم ہو گئے، اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے حکومت چلائی بعد میں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ آئے حج کرنے، عمرہ کرنے، تو انہوں نے کیا کیا کہ دور رہتے تھے، جیسے بہت سے حاجی لوگ دور جیسے آتے جاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو حضرت یہ خانہ کعبہ کا ہر طرف سے چھو لیتے ہیں، تو بوسہ دیا، رکن یمانی چھوا، لیکن اس کے علاوہ حضرت خانہ کعبہ کی ہر جگہ پہ اپنا ہاتھ لگاتے رہے برکت کے لیے یا عبادت کے لیے، جو بھی سمجھتے رہے ہوں۔ ان کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ٹوکا، عمر میں کم ہیں ان سے لیکن علم میں زیادہ ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سمجھ میں ان سے بڑے ہیں، تو ان کو ٹوکا تو انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ یہ تو خانہ کعبہ بڑی ہی اچھی چیز ہے، اس کو کہیں بھی چھو، اس سے تو کچھ عبادت ہی عبادت ہے، اس میں کون سی روک ٹوک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، روک ٹوک کی بات میں نہیں بتا رہا ہوں، کہ دیکھ میں اس لیے روک رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ہم لوگوں کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے کاموں میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے۔ پھر یہ آیت پڑھنے کے بعد اس سے لگتا ہے کہ ہمیں رسول کے طریقے کی اتباع کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے ہر کونے پہ ہاتھ لگاتے ہوں، سوائے رکن یمانی کے اور رکن شامی کے۔ تو رکن یمانی بھی لگاتے تھے، حجر اسود کے ٹکڑے پر لگاتے تھے، یہ دو رکن چھوتے تھے، کوئی بوسہ دیتے تھے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو جب ہم نے رسول اللہ کو دیکھا اور اللہ کا حکم ہے کہ ان کے طریقے کی اتباع کرو، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ بہرحال عبداللہ ابن عباس کی دلیل اپنی جگہ صحیح تھی، معاویہ مان گئے رضی اللہ عنہم جمیعاً، اور اس کے بعد انہوں نے چھونا بند کر دیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت معاویہ کو کس نے ٹوکا؟ حضرت معاویہ بھی صحابی اور عبداللہ ابن عباس بھی صحابی اور بڑے عالم ہیں، انہوں نے ٹوکا اور وہ مان گئے۔
اس سے کیا پتہ نہیں چلتا کہ زمین پہ ایسی کوئی چیز نہیں بچی ہے جس کو ہاتھ لگایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہو اور اس پہ برکت کیا، آپ عبادت جیسی اب آپ سمجھتے ہوں یہ کیا ہوا کہ عبادت مقصود ہے، رسول کے اتباع کرنے کا مفہوم یہ کہ عبادت ہمیں چاہیے، اللہ کی طرف سے ثواب چاہیے، برکت یہ جو ہے اس چیز میں نہیں بلکہ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی اتباع میں ہوتی ہے، تو یہ مقصود ہے۔ لہذا چاہے خانہ کعبہ ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہو یا زمین میں اور بھی کوئی ٹکڑا ہو، اگر بوسہ دینا ہے تو صرف حجر اسود کو دے سکتے ہیں، اور اگر ہاتھ لگانا ہے تو رکن یمانی کو لگا سکتے ہیں۔ سینہ چمٹانا ہے، ہاتھ سے دعا کرنا ہے تو وہ ملتزم ہے جو کہ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے، اور حاجی جانتے ہیں کہ وہاں لوگ حاجی صحیح انداز سے دعا کرنے والے وہیں جٹے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی بات بتا دوں کہ دو ہی رکن جو چھونے کا تذکرہ ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی خانہ کعبہ جو ابھی موجودہ تعمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی جو اساس اور بنیاد ہے اور اس کے آگے ایک دیوار ہوتی ہے جو اسے گول ہو کے گھوم کے آتی ہے، تو حقیقتاً خانہ کعبہ کی جو اصل پرانی بنیاد تھی اس بنیاد پر تو خانہ کعبہ کی تعمیر اس وقت نہیں ہو سکی جب یہ کسی سیلاب میں ڈھہ گیا تھا اور اہل مکہ نے اس کو بنانا چاہا پاک اور صاف مال کے ذریعے سے، تو ان لوگوں کو مکہ کے شہر والوں کو اتنا پاک و صاف مال نہ مل سکا۔ جیسے آج کے زمانے میں آپ پاک صاف مال ڈھونڈنے جائیں تو شاید ہی ملے، ورنہ ہر کسی کے ہاں جتنے تاجر وجر ہوتے ہیں سب کے ہاں پریشانی کے اسباب کچھ رہتے ہیں، کچھ ان بینکوں کے ذریعے سے ان کی پریشانی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو لین دین میں ہوتی ہے، تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ بالکل پاک صاف مال لگائیں، تو پاک صاف مال لگا کے اس خرچے سے بنانا چاہتے تو پورا نہیں بنا سکے بیچارے، تو تھوڑا حصہ اس میں سے چھوڑ دیا، جس میں ابھی حاجی لوگ جاتے ہیں تو اس میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں، وہ اصلاً وہ زمین خانہ کعبہ کے اندر کی مانی جاتی ہے، لیکن اس کے کنارے جو دو کونے ہیں حتیم کے بغل میں، یہ کونے وہ نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے تھا، یعنی اس لاسٹ کو اس لیے خانہ کعبہ کی عمارت پہلے ایسے لمبی تھی ابھی اس سے کم ہے، تو یہ مستطیل عمارت تھی، ایسی نہیں رہ گئی، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصلی خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کیا تھا یا اس کے پہلے اس کی تعمیر ہوئی تھی کہہ لیجئے، تو وہاں پر صرف یہ دو کونا ہی باقی جس کو ہم رکن یمانی کہتے ہیں جہاں ہاتھ لگاتے ہیں، اور حجر اسود کا کونا ہے جو کہ جہاں بوسہ دیتے ہیں، باقی پیچھے کے دونوں کونے یہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں بلکہ ان کو اور آگے جا کر کے رکن حجر کے ساتھ جو ہے یا حتیم کے ساتھ جو ہے وہاں ہونا چاہیے، یہ اور وہ بھی مستطیل شکل میں ہونا چاہیے۔ لہذا جب وہ اصلی جگہ پہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ بوسہ دیتے تھے نہ ہاتھ لگاتے تھے، لہذا کسی بھی حاجی کوئی گنجائش ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ کام کرے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ اور اب یہ چونکہ ہے تو اس میں ایک بات بتا بھی دوں کہ لوگ اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، ہم لوگ کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے، یعنی وہ ٹکڑا جہاں حضرت اسماعیل رہتے تھے، اور اب بھی لوگوں کے یہاں تاریخ مشہور ہے کہ اس میں بکریاں باندھتے تھے اور اس میں ان کی رہائش گاہ تھی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے جو مل کے بنایا تھا وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس میں ان کی رہائش کی جگہ نہیں تھی، لہذا اس تاریخ میں غلط انداز میں مشہور ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس کو حجر کہہ سکتے ہیں، حتیم کہہ سکتے ہیں، لیکن اسماعیل کا لفظ اس میں اضافہ کرنا ضروری ہے کہ اسماعیل کے حتیم ہے، اسماعیل کا حجر ہے، اس لیے کہ اسماعیل کا گھر نہیں تھا وہ۔ اور ایسے ہی ہم یہ بھی کہیں گے جو سوال کا اصل مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کی قبر کے پاس جب پہنچ کے جب صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ جو دیواروں کو یعنی ہاتھ لگاتے رہتے ہیں، یہ تو نہ وہاں جائز ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ درست ہے کہ وہاں ہاتھوں کے ذریعے سے یہ سب کام کیا جائے، بلکہ وہاں پر درود بھیجنا آپ کو گنجائش ہے تو اب بھیجیے، وہ بھی حاضری اتنی لازم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، انسان وہاں پہنچتا ہے اس کو بھی وہاں پر رسول کے اسوہ اور طریقے کی اقتداء نہیں کر پاتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر کے وہ کام کرتا ہے جو اس کا رسول نے حکم نہیں دیا ہے، تو یہ کہاں صحیح عبادت کر رہا ہے، اور عبادت وہاں کرتا ہے جہاں کا حکم نہیں دیا گیا، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے من سے عبادت کا کوئی راستہ نہیں بنانا چاہیے، اور اسی طرح سے ہر وہ کام جو جان بوجھ کر کے آدمی شریعت کی مخالفت میں کرتا ہے اس سے گناہ لازم آتا ہے،
لوگوں کو دیکھ کر کے آپ جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، آپ بھی کرتے جاتے ہیں، تو یہ گنہگار آپ ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ جاہل تو نہیں ہیں، جانتے تھے اس حکم کو کہ یہاں درست نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کر گزرتے ہیں یا لوگوں کو کراتے ہیں، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں زیارت کرانے والے۔ لہذا ہر وہ چیز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر حکم نہ ہو مردود ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یا او من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث کہ جو کسی کوئی ایسا کام کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، یعنی عبادت سمجھ کر کے، اللہ کا فرمان سمجھ کر کے، شریعت کا کام سمجھ کر کے کسی نے ایسا کام کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے، تو وہ کام اس کا مردود ہو جاتا ہے، وہ قابل قبول نہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس سے عقاب اور گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ بھی بڑا ہے لیکن ہم اس کی تھوڑی تفصیل بیان کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ شرعی طور پر وسیلہ پکڑنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت سے لوگ ہمیں وسیلہ پکڑنا، وسیلہ لینا، وسیلہ کی بات بار بار آتی ہے، توسل کی بات بار بار آتی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ شرعی طور پر وسیلہ کی کتنی جائز شکلیں ہوتی ہیں؟ تو بلا شبہ وسیلہ پکڑنے کی جائز شکلیں بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف وسیلہ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ میں اس کی توضیح کرنا چاہتا ہوں کہ وسیلہ کی کتنی شکلیں جائز ہیں اور کتنی ناجائز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ آپ وسیلہ پکڑیں کس طرح سے؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے۔ نام نہیں لیں بلکہ اللہ کے ناموں کا ایک وسیلہ پکڑیں جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بندوں کو سکھائے ہیں یا اپنے پاس رکھے ہیں ان ناموں کو، یا ہم جانتے ہیں ان کو کہتے ہیں، وہ سارے نام شامل کر لیں آپ۔ تو ان سارے ناموں کا وسیلہ لینا جائز اور درست ہے۔ کس کے نام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ 99 نام نہیں جس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نام ہے، اور اسے بھی آپ اسماء حسنہ کے جاننے کے لیے جو آپ وہ کتابیں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیثوں کے حساب سے 99 سے زیادہ بھی نام نکلتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ جو 99 نام اللہ کے گنائے اور ان کو یاد رکھے، پڑھے، تو اس سے اس کو بہت فائد ہوتے ہیں۔ تو ایک وسیلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیا جائے، اور اس سلسلے میں ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، جس میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ حدیث لمبی ہے، اس میں یہ ہے اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں اس ہر نام کے ساتھ جو تیرے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس میں تفصیل ہے، چاہے آپ نے اپنا نام رکھا ہو، چاہے بندوں کو اتارا ہو، چاہے کسی کو سکھایا ہو۔ تو اس طرح سے لگتا ہے کہ یعنی اللہ کے عام طور سے نام جو اللہ نے رکھے ہیں اپنے، ان سارے ناموں کا وسیلہ اسے مجموعی طور پر کہہ کے لیا جا سکتا ہے عام حساب سے۔ یہ بھی ایک وسیلہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بکل اسم میں پوچھتا مانگتا ہوں تیرے ان ناموں کے واسطے سے۔ تو یہ وسیلہ عام وسیلہ ہے۔ وسیلہ کی اور ساری قسمیں، لیکن ہم آپ کو انہیں کسی اور فرصت میں بتائیں گے انشاءاللہ، جب ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات میں آ جائیں گے۔ لیکن آج اسی پر وقت کی تنگ دامانی کے حساب سے اکتفا کرتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے گا کہ دوبارہ مل بیٹھیں اور ان مسائل کی توضیح کر سکے، وسیلہ کی کتنی جائز قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی خیر سے رکھے اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔